بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی نبی کریم۔ 20 اگست 2017۔ آج ہمارے اس محفل میں کچھ بہت ہی اچھے ساتھی موجود ہیں۔ بھائی ہرپریت سنگھ، جن کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا انہوں نے، کہ قرآن کا ٹرانسلیشن پنجابی زبان میں کیا۔ ڈاکٹر محمد حفیظ صاحب، بہت زیادہ ان کا ہمارے ساتھ کوآپریشن ہے، اور انہی کے ذریعے سے ہم بھائی ہرپریت سنگھ تک پہنچے۔ تو اس لحاظ سے ہماری آج کی جو محفل ہے ایک ہسٹوریکل محفل ہے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ میں بچپن میں گاؤں میں رہتا تھا، یو پی کے ایک گاؤں میں۔ تو اس زمانے میں، یعنی میری پیدائش ہوئی ہے 1925 میں، 1925۔ تو اس زمانے میں بہت اقبال کی نظمیں بہت پڑھی جاتی تھیں۔ ہم ہم بھی جو کتابیں پڑھتے تھے اس میں ان کی نظمیں ہوتی تھیں۔ تو اقبال نے لکھا تھا گرو نانک جی کے بارے میں بہت ہی پیاری نظم۔ تو انہوں نے لکھا تھا کہ نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ ایک اور نظم انہوں نے کہا تھا، ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے، ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے۔ یہ بچپن کی بات ہے، لیکن یہ سب نظمیں اتنی پڑھ کر کے اتنا تھرل آتا تھا کہ بچپن سے میرا ایک سپنا تھا کہ کبھی میں جاؤں امرتسر اور وہاں سورن مندر کو دیکھوں۔ پھر میں آیا 1967 میں دلی۔ تو دلی سے کچھ ساتھیوں کو لے کر میں امرتسر گیا، اور وہاں پر سورن مندر کو دیکھا۔ آج جب میں اس دن کو یاد کرتا ہوں جب میں گیا تھا، تو میری میموری میں وہ سب آج بھی، یعنی ویوڈ میموری میں زندہ ہے۔ وہاں پر ایسا ماحول تھا، ایک دم خاموشی، ہر آدمی چپ چاپ اپنے کام میں لگا ہوا۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ لوگ محبت اور اسپریچولیٹی کے فرشتے ہیں۔ وہاں جو لوگ تھے، تو اس زمانے میں میری کسی پہچان نہیں تھی، لیکن دیکھنے میں بہت ہی پیارے لگتے تھے، پیارے، اور لگتا تھا کہ یہ لوگ محبت اور روحانیت کے فرشتے ہیں۔ تو یہ تھا میرا وہ۔ پھر اس کے بعد ٹائم گزرتا رہا، یہاں تک کہ ڈاکٹر محمد حبیب صاحب کے واسطے سے ہم پہنچے بھائی ہرپریت سنگھ تک، ہمارے ساتھی۔ تو یہ بہت بڑا ہمارے
مشن کا ایک سوبھاگ ہے کہ ڈاکٹر کہ بھائی ہرپریت سنگھ تیار ہو گئے کہ وہ قرآن کا ٹرانسلیشن کریں گے پنجابی زبان میں. آج وہ ٹرانسلیشن چھپ کر کے ہمارے پاس موجود ہے. تو ایک لمبی ہسٹری ہے جو گاؤں سے شروع ہوتی ہے اور دلی تک پہنچتی ہے, اور اسی کلمیشن ہے کہ بھائی ہرپریت سنگھ نے قرآن کا ترجمہ پنجابی زبان میں کیا, اور ہم اس کو پنجابی بولنے والوں تک پہنچا سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ صرف دعا ہے, دعا ہے, اور کچھ میرے پاس نہیں ہے. تو میں دعا کرتا ہوں بھائی ہرپریت سنگھ کے لیے, ڈاکٹر محمد حبیب صاحب کے لیے, اور ان کے ساتھیوں کے لیے, کہ انہوں نے جو ہمارے ساتھ کوآپریشن کیا ہے, تو اللہ ان کو اس کو بہت اچھا بدلہ دے, بہت اچھا ان کو بہت اچھی اچھی نعمتیں ان کو دے. ان چند شبدوں کے بعد میں کچھ بات کہوں گا قرآن کے بارے میں. دیکھیے, قرآن آپ جانتے ہیں کہ 7ویں صدی عیسوی کے فرسٹ کوارٹر میں عرب میں اترا. قرآن ہمارے عقیدے کے مطابق اللہ رب العالمین کا کہ میسج ہے سارے انسانوں کے لیے. اگر میں یہ کہوں کہ اس میسج کا جسٹ کیا ہے, تو وہ اس آیت میں ملتا ہے. یعنی قرآن کی ایک چیپٹر ہے آل عمران نمبر 3. اس میں یہ آیت ہے کہ کونو ربانین. کون ربانی کے معنی ہوتے ہیں رب والے بنو, اے لوگو رب والے بنو. یہ رب والے بنو کا مطلب کیا ہوا؟ وہی چیز ہے جس کو ہم آج کہتے ہیں اسپریچولیٹی, یعنی گاڈ بیسڈ اسپریچولیٹی یا گاڈ اورینٹڈ اسپریچولیٹی. اسپریچولیٹی کیا ہے؟ آدمی کسی اوپر کے لیول پر جینے لگتا ہے. یعنی ایک ہے مٹیریل لیول, ایک ہے قومی لیول, ایک ہے پولیٹیکل لیول. ان سارے لیولس ہیں, جب اسے اوپر اٹھ جائے تو وہاں سے خدا ہی خدا ہوتا ہے, وہاں سے خدا ہی خدا ہوتا ہے. جیسے آپ ہوائی جہاز میں اڑتے ہیں, اوپر پہنچتے ہیں 40,000 فٹ کی بلندی پر, تو وہاں اسپیس ہی اسپیس ہوتی ہے. اوپر سے جو آپ دیکھتے ہیں تو نیچے اگرچہ شہر ہیں, پہاڑ ہیں, سمندر ہیں, لیکن کچھ دکھائی نہیں دیتا. یہ اسپیس دکھائی دیتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسپریچولیٹی ہے یا گاڈ اورینٹڈ جو لیول ہے زندگی کا, اس میں آدمی بہت اوپر چلا جاتا ہے. ہائی لیول, وہاں پر آدمی کو ساری چیزیں اوجھل ہو جاتی ہیں, ساری چیزیں اوجھل ہوتی ہیں, اور صرف اپنے خالق کو یاد کرتا ہے, خالق کی نعمتیں یاد کرتا ہے. جسے میں جب پہلی بار ہوائی جہاز میں گیا تھا یورپ, تو میں نے سوچا کہ جو خالق ہے ہمارا, وہ کتنا زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے کہ ہم کو ایسی سواری دے دی, ایسی سواری دے دی جو اڑتی ہے تو جنگلوں کے اوپر, سمندروں کے اوپر, دریاؤں کے اوپر, پہاڑوں کے اوپر
شہروں کے اوپر سے گزرتی ہوئی ہم کو ہمارا ڈیسٹینیشن پہنچا دیتی ہے. تو کیسا عجیب اللہ کا یہ احسان ہے ہمارے اوپر. تو یہ سب سوچ آتی ہے، اسی کو کہتے ہیں اسپریچول سوچ یا گاڈ اورینٹڈ سوچ. تو میں سوچتا ہوں کہ اسلام میں اور یہ سکھزم میں یا گرو نانک جی کے کا جو میسج ہے انسان کے لیے، اس میں یہ چیز بہت کامن ہے. یعنی گرو نانک جی بھی انسان کو اسپریچولیٹی کی طرف بلاتے ہیں، اور قرآن بھی انسان کو اسپریچولیٹی کی طرف بلاتا ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج انسان کو شاید سب سے زیادہ ضرورت ہے اسپریچولیٹی کی لیے. کیونکہ دیکھیے، انسان نے سب کچھ حاصل کر لیا جس کو ہم کہتے ہیں ماڈرن سویلائزیشن. تو اس میں سب کچھ مل گیا انسان کو، یعنی ساری کمفرٹ والی چیزیں، ساری لگژری والی چیزیں، ساری آرام والی چیزیں. لیکن میں دنیا میں بہت گھوما ہوں، میں پایا کہ انسان کو پھر بھی کہیں نہ کہیں محسوس ہوتا ہے کہ اس کا انر کور جو ہے ایڈریس نہیں ہو رہا ہے. کہیں نہ کہیں وہ سوچتا ہے خلا، سب کچھ مل کر بھی کوئی چیز مس کر رہی ہے. تو ہر انسان جو میں نے جانا، بہت میں نے پڑھا، بہت ملا لوگوں سے، بہت گیا دنیا میں، تو ہر جگہ مجھے لگا کہ کوئی چیز مس کر رہی ہے، کوئی مسنگ آئٹم ہے. تو میں نے سوچا یہ مسنگ آئٹم کیا ہے؟ یہ مسنگ آئٹم ہے ہمارا خالق، ہمارا کریٹر. مسنگ آئٹم ہمارا کریٹر ہے. کہ دیکھیے، جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کو ماں باپ کا پیار ملتا ہے. تو چاہے کانشیسلی یا انکانشیسلی وہ سوچتا ہے کہ کیسے مجھے پیدا ہوتے ہی ماں باپ کے پیار مل گیا. کون ہے دینے والا؟ پیدا ہوتے ہی مجھ کو کیسے ماں باپ کا پیار مل گیا؟ تو کوئی تو دینے والا ہوگا، کیونکہ میں نے تو پیدا نہیں کیا. پھر دیکھیے، جب بڑا ہوتا تھوڑا تھوڑا، بڑا ہونے کے بعد دیکھتا دنیا کو کہ میرے لیے اس دنیا میں پانی ہے، میرے لیے اس دنیا میں فوڈ ہے، میرے لیے اس دنیا میں آکسیجن ہے، میرے لیے سورج کی روشنی ہے. یہ میرے لیے ایک پورا، جو کہتے ہیں سائنس کی زبان میں، کسٹم میڈ یونیورس. میں سمجھتا ہوں کہ میرا بھی تجربہ جو ہے زندگی کا، تو چاہے بچپن سے لے کر اب تک، کانشیسلی یا انکانشیسلی، ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ کسٹم میڈ یونیورس کس نے مجھے دے دی، لائف سپورٹ سسٹم کس نے یہاں رکھ دیا میرے لیے. یہ تلاش میں خود اسی تلاش میں پڑا. بس کہہ سکتا ہوں کہ 5 سال میں دیوانہ تھا اسی کی تلاش میں کہ کسٹم میڈ یونیورس کس نے مجھے دی ہے، لائف سپورٹ سسٹم کس نے مجھے دیا، ماں باپ کس نے مجھے دیا، یہ ساری نعمتیں کس نے دی مجھے. اس زمانے میں جب 5 سال میں سیکر بنا ہوا تھا، سیکر، تو اکثر میں تنہائیوں میں بولتا تھا، خداوند تو کب آئے گا، میں کب تک تیرا انتظار کروں. خداوند تو کب آئے گا، میں کب تک تیرا انتظار کروں. یہاں تک کہ پھر میں نے اپنے رب کو پایا. اس وقت سے یہ ہمارا مشن ہے، اس کو کہتے ہیں CPS، یعنی سینٹر فار پیس اینڈ اسپریچولیٹی.
تو یہ مشن ایک نان پولیٹیکل مشن ہے, ٹوٹلی نان پولیٹیکل مشن. ہمارا کوئی تعلق نہیں پالٹکس سے, ہماری کسی سے محبت, کسی سے نفرت نہیں, کسی کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے, کسی کو نہیں سمجھتے کہ ہمارے خلاف کچھ کانسپریسی کر رہا ہے. یہ سب ہماری سوچ نہیں ہے. ہماری سوچ بس ایک ہی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم کسی کے بندے ہیں, وہ بندہ کیا ہے, ہمارا رب ہے. بس یہ ہماری سوچ ہے. تو قرآن میں ہم نے جب پڑھا تو یہی سوچ قرآن میں بتائی گئی ہے, کون ربانی. اور میں بہت آبھاری ہوں بھائی ہرپریت سنگھ کا کہ انہوں نے ہم کو یہ موقع دیا کہ ہم پنجابی بولنے والے بھائیوں کو قرآن کا ترجمہ پہنچا سکیں. تو آج کی صحبت اسی کے لیے ہے. ہم اپنے جو مہمان لوگ یہاں پر آئے ہیں ان سب کو ہم سواگت کرتے ہیں, ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں. اور میرے دل میں آپ لوگوں کے لیے صرف محبت ہی محبت ہے اور کچھ نہیں ہے. میرا بچپن کا وہ خواب جو میں نے بتایا آپ کو کہ جب چھوٹا تھا میں اور اخبار کی نظر پڑھتا تھا کہ نانک نے جس چمن میں وحدت کی گیت گایا, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. ایک رومانٹک تصور آتا تھا, ایک رومانٹک تصور. تو آج وہ چیز روائی ہوئی. تو میں آپ سب لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں, اور میری تمنا ہے کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ مل کر انسان کو روحانیت کا پیغام دے سکیں. آپ لوگ کو ہم اپنا ساتھی مانتے ہیں, اپنا یعنی ایک ہی سفر کے مسافر ہیں ہم آپ, اور ہماری تمنا ہے کہ آپ سے مل کر کے آپ کا ساتھ لے کر کے دنیا کو پیغام دے سکیں محبت کا, روحانیت کا, اسپریچولیٹی کا, انسانیت کا. یہی ہمارا گول ہے. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو موقع دے کہ ہم آپ لوگوں کی ساتھ سے فائدہ اٹھائیں اور اس گول میں ہم آخر تک اپنے کو پہنچا سکیں. مولانا پہلا سوال بھیجا ہے لکھنؤ سے شہزاد صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب, my question is how to apply Quran in my daily life as I have a high pressure job in Lucknow. Kindly advise me. دیکھیے, قرآن یعنی اللہ کے دین کو اپنانا یہ بہت ہی آسان ہے, کیونکہ آپ جہاں بھی ہیں آپ اللہ کو یاد کیجیے. جہاں بھی ہیں آپ اپنے آپ کے ساتھ خالق مالک جو ہے ہمارا شامل کر لیجیے, بس ہو گیا. آپ کو کسی الگ سے کوئی کچھ کرنا نہیں ہے. دل میں رکھنا ہے کہ میں کس نے مجھے پیدا کیا ہے, کون مجھے ساری چیزیں دے رہا ہے, کیسے میں زندہ ہوں, کیسے سورج کی روشنی مجھے ملتی ہے, کیسے آکسیجن مجھے ملتی ہے, کیسے فوڈ مجھے ملتا ہے. ان سب باتوں کو آپ سوچتے رہیں, یاد کرتے رہیں, اور اپنا مائنڈ اس کے مطابق بناتے رہیں. بس یہی ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. جی مولانا, اگلا سوال کلکتہ سے بھیجا ہے مسٹر سنجیو چیٹرجی نے, جو پروگرام دیکھ رہے ہیں. تو انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب, why can't Muslims practice Islam the way you practice? If Quran is about peace,
then why Muslims are so violent and killing innocent people? What is your opinion on this? دیکھیے دنیا میں خدا نے ہر انسان کو فریڈم دیا، فریڈم. تو فریڈم جب دیا ہے تو آدمی چاہے تو فریڈم کو مس یوز کرے یا اس کو پراپر استعمال کرے اس کا. یہ تو ہوگا. آزادی کو کوئی نہ کوئی ایسے نکلیں گے جو فریڈم کو مس یوز کریں گے. تو وہ سب باتیں جس کو آپ بتایا وہ فریڈم کو مس یوز کرنے کی مثالیں ہیں. تو ہم یہی مشن چلا رہے ہیں کہ لوگ جانیں کہ فریڈم ملی تو ہے ہم کو، لیکن فریڈم کو ہم مس یوز نہیں کر رہے ہیں. فریڈم کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے. اسی پر اللہ کی بخشش ملے گی ہمیں، اسی پر اللہ کی رحمت ملے گی. یہ ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں. اور اب دیکھیے ہمارے بھائی ہرپریت سنگھ نے پنجابی میں ترجمہ کر دیا. اب پنجابی جاننے والا تک کہ پہنچا رہے ہیں. تو یہی ہے. دنیا میں کچھ لوگ ایسے رہیں گے ہمیشہ جو مس یوز کریں گے، لیکن ہمارا آپ کا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بتاتے رہیں. مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ہم بھائی ہرپریت سنگھ جی اور ان کے ساتھیوں کو بتانا چاہیں گے کہ ان کے لیے بہت سے میسیجز آ رہے ہیں مبارکباد کے. محمد عرفان رشیدی صاحب، ہما تمیم خان صاحب، شبانہ انصاری، محمد عرفان رشیدی، عبد الرحمان صاحب، سبھی لوگوں نے سلام بھیجا ہے آپ لوگوں کے لیے اور آپ کے ساتھیوں کے لیے. اور ڈاکٹر سفینہ تبسم نے اجمیر سے لکھا ہے کہ مے اللہ بلیس دیم فار دس نوبل کاز. محمد رشیدی صاحب نے لکھا ہے مے اللہ بلیس ہرپریت سنگھ جی فار دا نوبل کاز. ڈاکٹر احمد علی اوان صاحب نے پنجابی ترجمہ کی کوانٹٹیز منگوائی ہیں اپنے علاقے کے لیے. عطا شمسی صاحب نے لکھا ہے مے اللہ گرانٹ یو ہائیسٹ ریوارڈ. اور کافی تمام لوگ اپنے مبارکباد میسج بھیج رہے ہیں. مولانا اگلا سوال لیتے ہیں جو غفران صاحب نے بھیجا ہے بھوپال سے. انہوں نے لکھا ہے مولانا آئی ہیو مینی نان مسلم فرینڈس. When news about triple talaq and jihad comes, my friends often tell me that Quran needs revision as it was revealed some 1400 years ago and therefore has become outdated. This is the reason they say that there are so many problems. Maulana Sahab, how should I address this question on revision of Quran? Please advise me. دیکھیے قرآن کو ریوائز کرنے کی بات تو نہیں ہے، میں اس کو نہیں مانوں گا. لیکن مسلمانوں کا جو بیہیویئر ہے اس کو ریوائز کرنا ہے. یو ہیو ٹو ڈیفرینشیٹ بٹوین اسلام اور مسلمس. یو ہیو ٹو جج مسلمس ان دا لائٹ آف اسلامک ٹیچنگ اینڈ ناٹ وائس ورسا. تو صحیح بات یہی ہے کہ قرآن تو ایک ایٹرنل کتاب ہے، اس میں روایت کا واسطہ نہیں ہے. جو کچھ ہو رہا ہے ٹرپل طلاق کے سلسلے میں وہ نہ قرآن میں لکھا ہے نہ حدیث میں لکھا ہے. یہ مسلمانوں کا اپنا طریقہ ہے. ہم اس کی مسلمانوں کو کوشش کریں کہ مسلمانوں کو سمجھ آئے اور وہ صحیح راستے پر چلنے لگے. مولانا اگلا سوال احمد آباد سے بھیجا ہے اشوک ملک صاحب نے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے مولانا صاحب واٹ از دی سینٹرل میسج اکارڈنگ ٹو یو گیون بائی دی ہولی قرآن. وہ تو میں نے ابھی بتایا کہ قرآن کی جو سورہ نمبر 3 ہے آل عمران، اس میں یہ آیت ہے کونو ربانین، یعنی اے لوگو ربانی بنو، یعنی گاڈ اورینٹڈ کلچر کو اختیار کرو. اسی کو ہم آج کل کہتے ہیں اسپریچولیٹی. یہی میسج ہے قرآن کا، یہ جسٹ ہے قرآن کا.
مولانا اگلا سوال بھوپال سے کیا ہے محمد عرفان رشیدی صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے مولانا صاحب ہاؤ ون کین اچیو ہائی لیول آف اسپرچویلٹی، اس کے بارے میں بتائیں. میں سمجھتا ہوں کہ اسپریچولیٹی تو انسان کی نیچر میں ہے، انسان کی فطرت میں ہے. جو چیز آدمی کو ہٹاتی ہے اس سے وہ ہے ڈسٹریکشن. آپ ڈسٹریکشن سے اپنے کو بچائیے تو اپنے آپ ہی جو فطری حالت ہے وہ آپ پر وہ قائم ہو جائے گی. تو لیٹ اسپریچولیٹی پریویل ہو جائے گا. سمجھتا ہوں کہ سارا مسئلہ اپنے کو ڈسٹریکشن سے بچانا ہے، اس کے بعد تو اپنے آپ ہی سب ٹھیک ہو جاتا ہے. میری یہی ڈسکوری ہے. مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو سمیر پری صاحب نے بھیجا ہے. ان کی لوکیشن نہیں پتہ چل پا رہی ہے. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آئی ہیو نو ورڈس فار ٹوڈیز لیکچر، اے ویری ہیپی ایموشنل مومنٹ. مولانا اگلا سوال بھیجا ہے فاروق صاحب نے دوحہ قطر سے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب ہاؤ کین آئی بیکم اے اسٹرانگ پرسنالٹی، پلیز ایڈوائز می. بھائی میں تو یہی کہوں گا کہ سب سے بڑی طاقت دعا ہے. پریئر از پاور. پریئر از پاور کو میں بہت مانتا ہوں. تو آپ اپنی نیت کو درست رکھیے اور دعا کرتے رہیے. بس یہ راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں. مولانا اگلا کامنٹ بھیجا ہے عامر موری صاحب نے شری نگر سے. انہوں نے لکھا ہے آور مشن از بیسڈ آن پیس اینڈ گاڈ از سو ہیپی ود دس مشن that he is assigning the angels in the form of humans to help this mission to spread across all people. I would like to thank Brother Harpreet and his friends for achieving such a noble deed. God bless you. ماشاء اللہ. So we will end the session now. We will be back with the next session next Sunday, same time. Thank you.